تاریخ بلوچان افریقہ۔ بلوچ دانشوروں نے بلوچی لفظاں یعنی بلوچی ادب کے نام سے مہینہ وار میگزین متعارف کرایا، جس کا مقصد بلوچی زبان کی ادب اور بلوچوں کو دنیا بھر کی بلوچوں کے بارے میں آگاہی دینا تھا، جس کی ترکمنستان کے بلوچوں پر ایک خصوصی اشاعت سامنے آئی تھی، جس پر افریقہ کے مختلف ممالک سے خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں دعوت نامے تحریر تھے کہ افریقہ کے مختلف ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ آباد ہیں۔ شہر، گاؤں، کمیونٹی ہال اور مساجد بھی بلوچوں کے بنائے ہوئے اور ان کے نام سے منسلک ہیں، اور ہم نے تقریباً 400 سال گزارنے کے باوجود اپنی شناخت کو برقرار اور موروثی سرزمین کو یاد رکھا ہے۔ 90 کی دہائی پر بلوچی لفظاں کے بلوچ دانشوروں نے افریقہ جانے کا ارادہ کیا، جس کی ساری داستان ماہتاک بلوچی لفظاں میں محفوظ ہیں، جو بعد میں ڈاکٹر غلام فاروق بلوچ نے اردو ترجمہ کیا اور افریقہ کے بلوچ کے نام سے کتاب شائع کی ہے۔ کتاب کے اہم باب کا عنوان افریقہ کے بلوچ، تاریخ، ثقافت، سماجی و معاشی حالات پر مبنی ہے۔ میگزین کے مصنف خواجہ یار محمد بادینی لکھتے ہیں کہ بلوچ قدیم دور سے جن ممالک میں آباد ہیں، ان میں مشرقی افریقہ کے خطہ میں واقع کینیا، تنزانیہ اور یوگنڈا، جبکہ وسطی افریقہ کے ممالک میں برازا ویلے کانگو، راونڈا اور برونڈی شامل ہیں۔ تاریخ کو آگے بیان کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے علم میں یہ معلومات دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ کراچی کے قدیم ترین شہر لیاری کے علاقہ بغدادی نام کی ایک بستی ہے، جس کے اندر ممباسا اسٹریٹ کے نام سے ایک سڑک ہے۔ سڑک کی تاریخ کے بارے میں صحیح معلومات موجود نہیں، لیکن کچھ مصنف کا خیال ہے کہ 1857 عیسوی میں افریقی ممباسا سے بلوچوں کے ساتھ آئے تھے۔ بلوچی در چینل نے وہاں جاننا، دیکھنا اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرنا ضروری سمجھا، لیکن تاریخ کے حوالے سے بدقسمتی سے کچھ مل نہ سکا، بلکہ وہاں کے لوگ اس تاریخ سے بے خبر ہیں۔ البتہ بلوچی در چینل کو کچھ افریقن کے گھر ملے، وہ بھی اپنی آباء و اجداد کے تاریخ پہ خاموش ہیں، لیکن لیاری، بغدادی اور ممباسا اسٹریٹ کے حوالے سے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کا تاریخی پس منظر ضرور ہے، جس کا ذکر ڈاکٹر غلام فاروق بلوچ نے اپنی کتاب افریقہ کے بلوچ میں کی ہے۔ افریقہ کے بلوچوں کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ بلوچ دانشور جناب یار محمد بادینی لکھتے ہیں کہ افریقہ کے بلوچ تعلیم یافتہ ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ فائز ہیں اور بہت سے اپنی کاروبار میں مگن ہیں، جن کی مختصر نام، تصاویر اور معلومات یہ ہیں۔ کینیا کے سفیر خواجہ خیر محمد بلوچ ممباسا ایئرپورٹ پر کینیا کے صدر کو خوش آمدید کرتے ہوئے کینیا کی وفاقی ورزا خواجہ شریف ناصر اور نواز خان بلوچ ایک تقریب میں، ڈاکٹر فوزیہ بلوچ اور ان کی فیملی، ڈاکٹر جالب جان محمد اشرف بلوچ، خواجہ قلندر خان بلوچ ممباسا میوزیم کا ڈائریکٹر، ممباسا کی ایمپیریل بینک کی اسسٹنٹ مینیجر بانک امینہ کمال بلوچ، بلوچ دانشور انٹرویو لیتے ہوئے، بانک زبیدہ بلوچ جن کی آباء و اجداد ہندوستان سے ہیں، بلوچ دانشور افریقہ کے بلوچ محمد رفیع سے انٹرویو لیتے ہوئے، افریقہ کے بلوچ قادر بخش اسماعیل بلوچ اپنی بہن کے ساتھ، افریقہ کے بلوچ فیملی، ممباسا میں بلوچ کمیونٹی ہال کی بلڈنگ، بلوچ کمیونٹی کے ممبرز، ممباسا میں بلوچوں کی تعمیر شدہ مسجد، بلوچ دانشور افریقہ کے بلوچ کے ساتھ بلوچ اسٹریٹ روڈ کینیا پر، ممباسا میں بلوچ خواتین ایک شادی کی تقریب میں،
بلوچستان کی سمندری قیدی جو ممباسا کے بلوچ کمیونٹی نے کینیا سے آزاد کروائے۔ افریقہ میں بلوچ مبارک مسجد، افریقہ کی بلوچ بانو فرخ شیردل بلوچ کی تصویر، افریقہ کے بلوچ فیملی، ہازم خان اور ان کی فیملی۔ 1498 عیسوی میں پرتگیزیوں کی پہلی بار افریقہ ممباسا آمد ہوا۔ پرتگیزیوں نے پورا مشرقی افریقہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1593 عیسوی میں قلعہ عیسیٰ فورٹ آف جسٹس کا کام شروع کی۔ 16ویں صدی کے ابتدائی ادوار میں پرتگیزیوں نے عمان پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو انہوں نے بلوچستان کے چند ساحلی علاقے بھی اپنے تصرف میں لے لیے۔ ان علاقوں میں گوہدر اور چابار بندرگاہ شامل ہیں۔ پرتگیزیوں نے یوں مکران کو اپنے تسلط میں لینے کی کوشش کی، مقامی بلوچوں کی مزاحمت کے سبب وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اس زمانہ میں امل جین کلمتی ان علاقے کا سردار تھا اور قبائلی حیثیت کے علاوہ وہ تاجر بھی تھا۔ اس کی کشتیاں تجارت کی خاطر زنجبار تک جاتی تھی۔ امل جین کلمتی کے بارے میں بلوچ تاریخی طور پر زبان حفق شاعری میں بہت سارے واقعات کا ذکر موجود ہیں۔ مصنف کی تحقیق کے مطابق جب 16ویں صدی کے ابتدائی ادوار میں پرتگیزیوں نے عمان پر قبضہ کیا تو عمان کے امام سلطان بن سیف الیوربی مکران ساحلی شہر چابار حیران بلوچستان پہنچ گئے۔ بلوچ حاکم نے انہیں وشحت کہہ کر بلوچ سپاہیوں کے علاوہ جنگی سامان اور کشتیاں فراہم کی۔ انہوں نے مسقط پر پرتگیزی قبضہ گیروں پر حملہ کیا، پرتگیزیوں کو پورے عمان سے نکال باہر کیا۔ ٹھیک اسی طرح مشرقی افریقہ کے مقامی لوگ پرتگیزیوں کے ظلم و جبر سے تنگ آ چکے تھے، جنہوں نے عمان کے سلطان سے مدد طلب کی تو عمان کے سلطان نے بلوچوں سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، جس پہ بلوچ سردار جو ایک جنگجو کمانڈر میر شیوار تھا، میر شیوار نے صاحب بن سلطان کو تعاون کا یقین دہانی کرائی اور یہ تجویز پیش کی کہ پہلے وہ خود خفیہ طور پر مشرقی افریقہ کا سفر کرے گا اور بعد ازاں اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد میر شیوار تاجر کے بیس میں مشرقی افریقہ روانہ ہوئے اور ممباسا پہنچ گئے۔ پرتگیزیوں کی ان پر شک ہونے پر میر شیوار کو گرفتار کر کے قلعہ عیسیٰ میں بند کر دیا، جو بعد میں آزاد ہو کر 17ویں صدی کے ابتدائی برسوں کے دوران میر شیوار ایک بڑی لشکر کے ساتھ، جن میں بلوچوں کے علاوہ عرب بھی شامل تھے، مشرقی افریقہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس لشکر کو سلطان عمان کی حمایت حاصل تھی۔ شدید لڑائی کے بعد بلوچوں نے ممباسا پر بھی قبضہ کیا، مگر اس لڑائی میں میر شیوار کا بھائی میر احمد بلوچ مارا گیا۔ امام صاحب بن سلطان جب عمان واپس گئے تو میر شیوار کو ساتھ لے گئے، جن کا بہادری کلوسی کو دیکھ کر اپنی بہن سے شادی کرا دی۔ 1882 عیسوی میں عمان کے سلطان امام سعید بن سلطان البسائد نے بلوچوں کی بڑی لشکر کے ساتھ افریقہ کی مشرقی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جس لشکر کی کمانڈر میر محمد شہوات بلوچ اور جمادار تنگی نے کی، جو بعد میں جمادار تنگی عمان کے وزیر خزانہ کے فرائض ادا کرتے رہے۔ 1857 عیسوی میں بلوچوں کی ایک لشکر مارٹن اسپلے کی طرف پیش قدم رہے، جس کی کمانڈر جمادار یار محمد جمادار ملک میر ملک تھے، جو بعد میں تنزانیہ کو فتح کر کے واپس بلوچستان کے لیے روانہ ہوئے۔ بلوچستان سے افریقہ تک بلوچوں کی آمد کا راستہ ہموار ہوا۔ افریقہ میں آباد بلوچوں میں سے بیشتر کا تعلق مکران سے ہے۔ مکران سے جو لوگ افریقہ میں جا کر آباد ہوئے، ان کا تعلق من اور ساحلی شہر گوہدر، پسنی، جیونی اور سونمیار سے تھا۔
اسی طرح بہت سے بلوچ ہندوستان سے آ کر افریقہ میں آباد ہوئے۔ وہ اپنے آپ کو ننگرانی یا ننگرانی بلوچ کہتے ہیں، جو کہ ان کا تعلق ہندوستان کے شہر جام نگر سے تھا۔ 1898 عیسوی میں برطانیہ نے افریقہ میں ریلوے لائن کا کام شروع کیا، تو جس میں کام کرنے والوں کی بڑی تعداد بلوچوں کی تھی، جن کا تعلق ہندوستان کے شہر جام نگر سے تھا۔